بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیاری پیاری باتیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا، کوئی ہٹاتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں کرتے۔ اگر کوئی سوال کرتا اور اس کے سوال کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہاں کہہ دیتے، ورنہ چپ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو ہاتھ منہ پر رکھ لیتے اور آواز کو دھیمی کر لیتے۔ جب کوئی ملتا تو پہلے سلام کرتے۔ جب کسی چیز کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، گھمنڈیوں کی طرح نہ دیکھتے۔ نگاہ نیچی رکھتے اور شرم کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے۔ برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند کرتے۔ سب میں مل کر رہتے، سب میں ملے جلے رہتے، شان بنا کر نہ رہتے بلکہ کبھی کبھی مذاق بھی کر لیتے۔ اگر کوئی غریب آدمی آیا، بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو سڑک کے ایک کنارے پر سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے۔ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی صدا آتی تھی۔ خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی۔ گھر والوں کا بہت خیال رکھتے تھے کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہ پہنچے۔ چلتے تو نگاہ زمین کی طرف رکھتے، لوگوں کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھوانا۔ کسی قوم کا عزت دار آدمی ہو تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اپنے اوقات میں کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ وقت گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، جیسے ان سے ہنسنا بولنا، اور ایک حصہ اپنے بدن کے آرام کے لیے نکالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو اور چھوٹوں پر رحم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کوئی رشتہ دار بس سلوکی کرے تو اس کے ساتھ سلوک سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہو۔ جب 7 روز کا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھو۔ کسی بزرگ سے چھوارا چبا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا بھی درست ہے۔ لوگ اسے بہت برا سمجھتے جبکہ یہ سنت ہے۔ اور آپ فرماتے، پڑوسی کو اپنی تکلیف سے بچاؤ، اس سے اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ آپ فرماتے، صلہ رحمی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر ناف بغل اور ناف کے بال صاف کرنے کی تاکید فرماتے، 40 روز گزر جائیں اور صفائی نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔ 40 دن کے اندر کرنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے اور مونچھوں کو کترواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو لوگ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہیں تو ان کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب تکیہ لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو خوش کرنے کے لیے ان سے دل لگی اور ہنسی کی بات کرتے۔ اب نماز فجر کے بعد سے اشراق تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آلتی پالتی بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آپ مسلمان بھائی سے خوشی سے ملو اور اپنی جگہ سے کسی قدر ہٹ جانا اس کو بٹھانے کے لیے، چاہے ذرا سا ہی گھسٹ جائیں۔ اگر ہم جگہ دیں گے کسی کو بیٹھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دے گا۔ سواری پر اس کے مالک کو آگے بیٹھنے کے لیے کہنا، اس کے بغیر اجازت کے آگے نہ بیٹھنا سنت ہے۔ آپ فرماتے، کام لینے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری بتا دو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو چیز تمہیں خریدنی نہیں ہے اس کا بھاؤ مت کرو، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو رزق حلال کے لیے مزدوری کرتا ہے اور رات تک تھک کر گزارتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سارے دن محنت مزدوری کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور رات کو تھک کے سو جاتا ہے تو بڑا ہی خوش ہوتا ہے اللہ۔ ماں باپ بھی تو خوش ہوتا ہے ایسے بچے کو دیکھ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی مسجد میں جائیں تو پہلے سلام کریں اور جب اٹھیں تو بھی سلام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کو پانی اور نمک سے روکنا جائز نہیں، دے دو، منع نہ کرو کسی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خدا تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کے ذریعے سے اپنی دنیا کماتے پھریں گے، ان کی زبان شہد سے زیادہ میٹھی، ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ کتنے برے لوگ ہوں گے۔ کسی نے کہا نجات کا راستہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی زبان کو روک کر گھر میں بیٹھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو، ٹھیک ہے، یہ نجات کا ذریعہ، نہ کہ دوسروں کے عیب دیکھتے پھرو اور اپنے چھپاؤ۔ اپنے آپ کو کسی نے بول دیا تو بس اس سے دشمن کوئی نہیں، اسے تو مار کے ہی دنیا سے ختم کر کے باز آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خدا کی قسم تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں جب تک میں اسے جان و مال اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اگر ایک انسان کو تمہارے ذریعے نیکی کی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے خیر کی باتیں کرتے رہو، کسی کے تو سمجھ میں آئے گی، کبھی تو سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے، پیار سے، وہ بھی ڈانٹ کے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خدا کی راہ میں مارا جانا ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے مگر قرض کو نہیں مٹاتا۔ قرض کو تو اپنی زندگی میں ہی اتارنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی قرض سے بری کر دے، پاک پروردگار۔ آپ فرماتے سب سے محبت رکھو، آدھی عقل اسی میں ہے، محبت رکھو آدھی عقل اسی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غریبوں کے ساتھ دوستی رکھو، امیروں کی مجلس سے احتیاط کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قضا کو دعا ہی مٹا سکتی ہے، جو قضا ہونے والی پریشانی ہمیں پتہ نہیں، دعائیں کرو، مومن کا ہتھیار پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سچا اور امین تاجر قیامت کے دن صادقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو دین میں نہیں ہے وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے نا، جو دین میں نئی بات نکالنا ہے وہ یہ بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے لیے موت اس کی رب کی طرف سے اس کے لیے ایک تحفہ ہے، ٹھیک ہے نا، مومن کا تحفہ موت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے موت ایک ایسا راستہ ہے جو دوستوں کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ آپ فرماتے جو شخص کسی عیب دار چیز کو اس کے عیب ظاہر کیے بغیر بیچ دے اللہ کبھی اس سے خوش نہیں ہوگا۔ بتا دو اس میں یہ عیب ہے یا یہ پریشانی ہے، بنا عیب کے نہ بیچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا یعنی عیب چھپائے گا دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اطمینان سے کام کرنا اللہ کی طرف سے اور جلدی کا کام شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نماز پڑھانے والے کو چاہیے کہ نماز مختصر پڑھائے کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے، کاروباری اور بیمار سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تاجر قسمیں نہ کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صاف ستھرا رہے۔ آپ فرماتے جسم کی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ آپ فرماتے اپنے استاد کی توقیر کرو یعنی عزت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے برا ساتھ گویا آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ برا ساتھی ہوتا ہے نا، مسکرانا خدا کی طرف سے ایک پسندیدہ چیز ہے۔ آپ فرماتے بڑھ چڑھ کر باتیں بنانے والے دوزخ میں جائیں گے۔ آپ فرماتے سواری پیدل کو سلام کرے، پیدل بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمی کو سلام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نمازیں اچھی طرح پڑھو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو، یہ سب تم کو جنت میں داخل کریں گے، ٹھیک ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے کسی نے کہیں شادی کا پیغام دیا تو دوسرا وہاں پیغام نہ ڈالا جائے جب تک پہلا ختم نہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غلام کے معاملے میں انصاف کرو، جو خود کھائے اس کو کھلائے، جو خود پہنے اس کو بھی پہنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدمی نکاح کر کے اپنا آدھا ایمان مضبوط کر لیتا ہے۔ آپ فرماتے شادی خدا سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ فرماتے مالداروں پر صدقہ فرض کیا گیا ہے، اسے فقیروں میں تقسیم کر دو۔ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ اس کے اچھے مال جھانٹ کر لے لو، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ جو شخص دل سے کلمہ شہادت یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر آگ جہنم حرام کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر ایک کو سلام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے کافر بھائیوں کے لیے ایمان کی دعا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان 3 وقت میں بلا ضرورت کسی کے یہاں نہ جاؤ، عشاء کی نماز کے بعد، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر میں آرام کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنے گھر میں رہتے گھر کے کاموں میں لگے رہتے، جیسے دودھ دھو لیتے، جانوروں کو چارہ ڈال دیتے، کپڑوں میں پیوند لگا لیتے، اپنا جوتا خود سی لیتے، خادم کے ساتھ آٹا پسوا لیتے، بازار آپ خود جاتے اور کپڑوں میں باندھ کر مال لے آتے۔ ٹھیک ہے، بارش کا پہلا پانی برسا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے تہمند کے سب لباس اتار دیتے اور اوپر کے بدن کو بارش کے پانی سے تر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغات کے تفریح کو پسند فرماتے اور کبھی کبھی باغات میں تفریح کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چند صحابہ کے ساتھ تیر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی جوڑی بنا دی کہ ہر ایک اپنے ساتھی کی طرف تیر کر جائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر ہوئے، اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرتے ہوئے ان کے پاس گئے اور ان کی گردن پکڑ لی۔ یہ ہے کریمانہ اخلاق اور آداب اس عظیم ترین انسانیت کے محسن اعظم کی جو رہتی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رہبر بن کر آیا تھا، جس نے زندگی کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا کہ جس میں مکمل رہنمائی موجود نہ ہو۔ اب کتاب میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا شوق پیدا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عشق پیدا ہو۔ صلاۃ و سلام ہو آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم کو مکمل دین کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اللہ پاک اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔